غم ہو گئے بے شمار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ وسلام۔ کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، بہت دیر سے کہہ لیجیے، اور کئی نعت و منقبت کی اشعار اور غالباً 2 تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا تھوڑی دیر کے لیے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے، پروگرام کے بعد بھی اور سارے پروگرام بھی ہیں صاحب خانہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس محفل پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے، اور اس پروگرام کے وسیلے سے جس بھی نیک اور جائز مقصد کے تحت عالی جناب عبد المتین صاحب نے اس پروگرام کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، اللہ ان کے تمام نیک اور جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ انہیں، ان کی دکان کو، مکان کو، ان کی تمام اولاد کو اور ہمیں اور آپ کو اللہ آسمانی زمینی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونا سحر آسیب سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس دکان میں اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں برکت کے لیے نعت و منقبت کو کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ مطلع میں پہلے شعر میں شاعر نے اپنی آرزو کا اظہار کیا ہے، یہی ایک عاشق کی تمنا ہونی چاہیے، اور اس تمنا کے اظہار میں پڑھ کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ میرے دل کی بھی یہی تمنا ہے، اگر آپ کی بھی دل کی تمنا ہوگی تو محبت سے نواز دیجیے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر، اور گھبرائیں نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا چونکہ وقت آلریڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ شعر سماعت کیجیے گا، اور ایک ایک شعر اچھوتا ہے، بالکل بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، جتنا شعر پڑھوں گا انشاءاللہ سب سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ ہے کہ سمجھ کے نہ سمجھ نہ بنیے گا، زبان جو آپ کی ہے تھوڑا سے ہلا دیجیے گا اس کو، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر، اور جہاں روکا جاتا ہے کہ چپ رہیے چپ رہیے، وہاں ہماری قوم چپ نہیں ہوتی ہے، اور یہاں ناظم صاحب اور جتنے شعراء آتے ہیں بار بار کہتے ہیں بول دیجئے بول دیجئے بول دیجئے، لیکن نہیں، بولنے والے نہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کی مجبوری نہ بولنے کی، کچھ تو معذور ہوتے ہیں یہاں بھی محفل میں، گٹکا منہ میں ڈال لیتے ہیں، بولیں گے کیسے، اور کچھ تو بیچارے پوچھتے ہیں کیا بولیں، بس جلدی سلام ہو جائے، چلیں، شکایت ختم ہو جائے، تبرک، کھانا کھائیں، چلیں اپنے کام، یہ حال۔ اور صاحب خانہ کے پریوار میں اتنے ممبر ہیں کہ اگر سب بیٹھ جائیں تو آدھی محفل تو انہیں سے ہو جائے گی۔ موئن بھائی دکھ نہیں رہے، لگتا ہے دکان کھولنے چلے گئے کیا ہوا، بیٹھنا چاہیے انہیں بھی سب کو، ٹھیک ہے، استخار بھائی بیٹھے ہیں،
کرتا وغیرہ پہن لینا چاہیے تھا، ایسا لگتا ہے آج یہاں آپ گاڑی بنانے بیٹھے، یہ ڈریس گاڑی والا ہے، لباس اچھا پہن کے آئے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ بہرحال یہ گھر کی بات ہے، اپنوں کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے متین چچا کی خصوصیت ہے پیارے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہے ہیں، موہت بھائی وغیرہ کان کھول کر سن لیں، آج آپ لوگوں کو انہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میں خود جب سے سمجھدار ہوا ہوں، اس کے پہلے تو والد صاحب وغیرہ جانے، الحمدللہ یہ کوئی بھی چھوٹی موٹی نعمت ان کو میسر آتی ہے نا، چھوٹی موٹی نعمت، چاہے وہ شادی نکاح کی شکل میں ہو، ختنے کی شکل میں ہو، عقیقے کی شکل میں ہو، ایک آدھ کمرہ بھی بیچارے لگواتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، تو فوراً بھیا میلاد شریف کروا دی جائے، کیونکہ یہ بہت اچھا ذہن ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی رہیں گے تو ہمیں کبھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ان کا معمول رہا ہے، اور آج ابتدا انہوں نے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے کی، اس کا فیضان انہیں انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ سماعت کیجئے گا، شعر سماعت کیجئے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ سب لوگ بولتے رہیے گا۔ جو حضرات باہر ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں تو ان سے گزارش ہے، اب آخری کڑی ہے بزم کی، تو تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے نا، اور جس کی ضرورت ہو وہی کام کرے، باقی سب لوگ محفل میں بیٹھے ہیں۔ سماعت کیجئے گا۔ جب تک جیوں میں آقا، میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہا ہوں، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، اور میں مروں تو ہو لحد پر، میں مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، میں مروں تو ہو لحد پر، میں مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، میں مروں تو ہو لحد پر۔ اور میرے آقا سے زیادہ غم ہم امتیوں کا نہ کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا، جتنا وہ خیال رکھتے ہیں کسی کو کوئی خیال نہیں۔ سماعت کیجئے گا۔ نہ ہوا نہ تھا نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا، نہ ہوا نہ تھا نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا، کوئی غم گسار ایسا، جو لحد میں بھی تھپک کر، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، جو لحد میں بھی
تبک گئے. اور اس شعر میں ایک معجزہ ہے سرکار کا، سماعت کیجیے گا. بہت خوبصورت شعر ہے. میرے آقا سفر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں تھیں. سوئی گم ہو گئی تھی، چراغ بجھ گیا تھا. اب سوئی کو تلاش کریں تو کیسے کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا بھی کہ تمہاری وجہ سے یہ کام ہوا ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. سوئی تلاش کریں اندھیرے میں تو کیسے تلاش کریں؟ نہ ٹارچ ہے نہ چراغ ہے، کچھ نہیں ہے. سماعت کیجیے گا اللہ نے کیا دکھایا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ. سماعت کیجیے گا. وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوجل، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوجل، وہ جو کھو گئی تھی سوجل، ہوا ہر طرف اجالا. محبت سے بولے، ہوا ہے طرف اجالا، ہوا ہے طرف اجالا. جو حضور مسکرائے، ہوا ہے طرف اجالا. جو حضور مسکرائے، ہوا ہے طرف اجالا. اور منقبت کا یہ شعر سماعت فرما لیں محبت کے ساتھ کہ مولا علی کی طاعت کی یہ شان اللہ اللہ، مولا علی کی طاعت کی یہ شان اللہ اللہ، کی یہ شان اللہ اللہ. جس کے لیے وہ ڈوبا، جس کے لیے وہ ڈوبا، سورج پلٹ کے آئے. جس کے لیے وہ ڈوبا، سورج پلٹ کے آئے. جس کے لیے وہ ڈوبا. کوئی غار سور میں یوں بزبان حال بولے، کوئی غار سور میں یوں بزبان حال بولے، بزبان حال بولے. نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا. میری جان اگرچہ جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا. اور آخری شعر سماعت فرمانے محبت کے ساتھ. یہ اس شعر پہ فخر ہے ہم غلاموں کو. سماعت کیجیے گا کہ میں غلام پر چتل ہوں، کوئی غم نہیں ہے مجھ کو. میں غلام پر چتل ہوں، کوئی غم نہیں ہے مجھ کو، کوئی غم نہیں ہے مجھ کو. اور میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تو لگائے، میں مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. درود پاک پڑھ لیں.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. تھوڑی سی گفتگو سماعت فرما لیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی بھی پروگرام کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا معمول بھی ہے، ہم ہر موقع پر کوئی محفل سجاتے ہیں تو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون. میرا شکریہ ادا کیا کرو، کبھی میری ناشکری نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے ٹکڑے میں یہ فرمایا ہے. اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو. جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اسی پر گفتگو سماعت کیجیے. بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے. اس سے زیادہ خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ جس بندے کو اس کا رب یاد کرے. سمجھ گئے؟ جس بندے کو اس کا رب یاد کرے. اللہ جب اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے تو یاد رکھیے پھر اللہ اس بندے کی جان و مال، عزت و آبرو، اس کی اولاد، اس کی جائیداد، اس کے مال اموال، ساری چیزوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. بھئی اللہ کے یاد کرنے کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں، میں تمہیں یاد کروں. اچھا، اسی پر رک کر تھوڑی نصیحت کرنا چاہوں گا، ایک پیغام دوں. اللہ کسی بندے کو یاد کرے. آپ بتائیے، سب لوگ اہل علم ہیں، اللہ کسی بندے کو یاد کرے تو اس بندے پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ ایک آدھ دو لڑکا بولا تھا، ان کا ہٹا دیجیے، ہے نا، تھوڑا ان کو ہٹا کنارے کروا دیجیے. غور کیجئے گا، تھوڑا جگہ دے دیجئے بھائی، تھوڑا آگے آ جائیے. آپ لوگ جگہ دے دیجیے، آگے آ جائیے. سنیے، اللہ کسی بندے کو یاد کرے اور اس بندے کو مصیبت آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کسی بندے کو یاد فرمائے اور اس بندے کے پاس مصیبت ہو، مصیبت دور نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان اور عقیدہ، اللہ کی رحمت، اس کی ذات سے جو امیدیں وابستہ ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ جب اسے یاد فرماتا ہے، مصیبت ہوتی ہے تو دور ہو جاتی ہے، اور آنے والی ہوتی ہے تو ٹل جاتی ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد فرماتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے. ہاں، ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے. ارے کوئی سامان جب بیکار ہو جاتا ہے، چاہے جتنی اچھی کمپنی کا ہو، چاہے جتنا برانڈ ہو، اب کسی کام کا نہیں ہے، کسی انجن میں نہیں لگ سکتا ہے، کہیں نہیں لگ سکتا ہے. استخار بھائی سے پوچھو، رنگ پسٹل خراب گیا، آواز کھرکھرائے گی. اب چاہے جتنا اچھا ہو بھئی ڈسٹرب ہو گیا ہے، اس کے اندر اب صلاحیت ہے ہی نہیں اس انجن کے اندر کہ آپ کی گاڑی کو اچھی طرح چلائے. اب دھواں نکلنا ہے، دھواں نکلنا ہے. بہت سارے چیزوں سے آپ جو ہے سبق حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں یہی کام ہوتا ہے چچا کہ ہمارے سے سمجھ گئے.
کوئی چیز جب بیکار گئی، صلاحیت ختم ہو گئی، چھمتا ختم، دقت ہمیشہ بنی رہے گی۔ ہمارا آج ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، اللہ کی یاد سے اتنا غافل ہو گئے ہیں کہ مصیبتیں دور نہیں ہو رہی بلکہ اور گھیرے جا رہی ہیں، اور گھیرے جا رہے ہیں، اور گھیرے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر پریشان ہیں، بیوی الگ پریشان، بچہ الگ پریشان، بھائی الگ پریشان، اماں ابا الگ پریشان، روزی روٹی کو لے کر الگ پریشان، گھر کے باہر موسم سے پریشان ہیں، کھیت میں گلے سے پریشان ہیں، حکومت سے پریشان ہیں، ظالم کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں، A to Z پریشانی ہی پریشانی ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، سب پریشان ہیں، سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آج ہمارے اندر وہ جو کوالٹی ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو چکی۔ ہماری زبان اللہ کی یاد سے تازہ نہیں ہے، آباد نہیں ہے۔ ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد و شاداب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا ہاتھ، ہمارا جسم جو ہے یہ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا چاہیے، لیکن آج ہمارا دل بھی، ہماری ذہنیت، ہمارا جسم، ہمارا ہاتھ، ہمارا قدم صرف دنیا میں ڈوبا ہے، دنیا کے لالچ میں اتنا ڈوب چکا ہے، نہ رب کی پرواہ ہے، نہ رب کی یاد کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے قانون کی پرواہ ہے، نہ نبی کی پرواہ ہے، نہ نبی کے قانون کی پرواہ ہے، نہ نبی کی شریعت کی پرواہ ہے، نہ نبی کی کتاب کی پرواہ ہے۔ نبی نے جو گھر دیا ہے اللہ کا گھر، مسجد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو صرف دنیا کی۔ ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، اسی میں بندے مومن کا صبح و شام گزر جاتا ہے۔ ختم ہو چکی ہے کوالٹی، مشین خراب ہو چکی ہے۔ اس مشین میں جس میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے تھی، جس مشین کو اللہ کی یاد سے آباد و شاداب ہونا چاہیے تھا، آج وہ دل، وہ زمین، وہ مشین آج دنیا کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پیسے کی محبت، صبح سے شام تک پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کتنی زمین اور بنا لیں، کتنی دکان اور بنا لیں، کتنا اور ہڑپ لیں، کتنا اور لکھا لیں، ارے کبھی سوچ لیا کرو کہ جب جائیں گے تو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ سکندر کو پوری دنیا کی حکومت ملی ہے، اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، لیکن جب جانے لگا تو دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکلوا دیا اس نے۔ کہا تاکہ دنیا والوں کو بتا دو کہ دیکھو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، ایک ملک پر نہیں سارے ملک پر حکومت تھی، لیکن جا رہا ہوں تو کچھ لے کر نہیں بلکہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہی حال ہر بندے کا ہے، جب وہ جائے گا تو خالی ہاتھ چھوڑ کر، خالی ہاتھ جائے گا، ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ نہ اس کی اولاد جائے گی، نہ دکان، نہ مکان، نہ پیسہ، نہ مال، کچھ نہیں، وہی ایک کپڑا ہوگا اور 2 فٹ کی زمین ہوگی، وہی چارپائی ہوگی، اسی انداز میں لوگ چھوڑ کر چلے آئیں گے، چلے آئیں گے۔ کاہے پریشان ہیں، کاہے پریشان ہیں آپ لوگ؟ پریشانی آپ لوگ لا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کسی کو یاد کرے، بندہ اسے یاد کرے، اللہ اسے نہ یاد کرے، اور جب اللہ بندے کو یاد کرے پھر مصیبت، ظلم و ستم، پریشانی ہمیں محال ہے، مشکل ہے، مشکل ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے ہم پر، کوئی معاملہ آ جاتا ہے، ہم چھوٹی موٹی طاقت کو یاد کر لیتے ہیں، ہماری مصیبت سالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کسی کے نام FIR ہو جائے کوتوالی میں جا کے، کوتوالی میں FIR ہو جائے، کیس درج ہو گیا، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، اب کسی لیڈر کی تلاش میں آپ جائیں گے کہ نہیں؟ ڈھونڈیں گے، یار اب کسی ایسے کو تلاش کریں، لاؤ کسی ایسے کو یاد کریں جو مجھے یاد کر لے تو ہمارا کیس حل ہو جائے، جس کی کوتوالی میں پکڑ ہو، جس کی تھانے میں پکڑ ہو، کورٹ کچہری میں کوئی معاملہ پھنس جائیں، کسی ایسی طاقت کو آپ ڈھونڈیں گے کہ میں اسے یاد کر لوں، وہ مجھے یاد کر لے، بتا دے یہ اپنا آدمی ہے، فوراً کیس رفع دفع ہو جائے گا۔ ہمیں اتنی اتھارٹی ہوتی ہے دنیا کی طاقت کی
اگر کسی کو پھانسی ہونا طے ہو جائے اور راشٹرپتی کو یاد کر لے اور راشٹرپتی ہمیں یاد کر لے، کہہ دے یہ میرا ہے، تو پھانسی ٹل جائے گی کہ نہیں ٹل جائے گی؟ راشٹرپتی کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چاہے تو پھانسی ٹلوا سکتا ہے۔ ایک ودھایک سانسد چاہے تو کوتوالی سے اگر وہ مجھے یاد کر لے میں اسے یاد کر لوں، کوتوالی سے کیس ختم، کورٹ کچہری کا معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ، کسی کیبنٹ منتری کو یاد کر لے، راج منتری کو یاد کر لے، فون کرتے جج کے پاس، اپنا آدمی ہے خیال رکھنا، مجھے یاد کر لے، مقدمہ میرے حوالے، فتح ہماری ہوگی یا صلح ہو جائے گا۔ آپ بتائیے ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پردھان جی کو لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی ودھایک جی کو لے کے چلے جاتے ہیں، کیوں یاد کیا؟ اگر انہوں نے میرا ذکر وہاں کر دیا تو معاملہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ختم ہو بھی جاتی ہے۔ ارے مسلمانوں، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ہمیں جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں کا یہ عالم ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے لیڈر کا، دنیا کے بادشاہوں کا عالم یہ ہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، ہمارا معاملہ چاہے سپریم کورٹ تک پہنچ جائے، اگر ہم دنیا کے کسی لیڈر کو یاد کر لیں، وہ مجھے یاد کر لے، ہماری دنیا کی مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ تو یہیں سے عقیدہ مل گیا، اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی ہر جگہ چلتی ہے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے۔ دنیا کی طاقت کو یاد کر لے، وہ ہمیں یاد کر لے، ہماری دنیا کی مصیبت ختم ہو جائے۔ بندہ مومن اگر سب سے بڑی طاقت اپنے رب کو یاد کر لے، رب ہمیں یاد کر لے، تو ہماری دنیا کی بھی مصیبت دور ہو جائے گی اور آخرت کی مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے وعدہ لیا، ایک شرط ہے، مجھے بھی یاد کر لیا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو مجھے بھی یاد تو کیا کرو، مجھے بھی یاد تو کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے نا تو سن لیجئے، مقابلے میں چاہے جتنا ہو، کبھی اللہ اسے ہلاک نہیں کرتا ہے، کبھی ناکام نہیں فرماتا ہے، ہر موڑ ہر محاذ پر اللہ اسے کامیاب فرماتا ہے۔ بہت ساری مثالیں تقریر کے ذریعے سنائی۔ میرے آقا تن تنہا مکے کی سرزمین پر آئے، تن تنہا، پورا مکہ آپ کے خلاف ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی اپنے رب کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہیں کیا، اپنے زبان سے غافل نہیں کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی فوراً اپنے رب کو یاد کرتے تھے، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی فوراً اپنے رب کو یاد فرماتے تھے۔ کیسے یاد کرتے تھے؟ کبھی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ کے، کبھی چٹائی پہ قرآن کی تلاوت کر کے، کبھی تسبیح پڑھ کر کے، طرح طرح سے جو ذکر آیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر، میرے آقا کا معمول تھا جب بھی طبیعت گھبراتی تھی رب کی بارگاہ میں چلے جاتے، اپنے رب کو یاد کرتے تھے اور اللہ آپ کی ساری مصیبت کو دور فرما دیتا تھا۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ بس ایک شرط ہے، فَاذْكُرُونِي، یاد تو کرو مجھے۔ لیکن آج ہم گنہگاروں کا، غلاموں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم سب کو یاد کر لیتے ہیں لیکن رب کو نہیں یاد کرتے۔ اتنی بڑی بڑی مصیبت آ رہی ہے، آئے دن مصیبت سر پہ کھڑی ہے، گھر میں کوئی بیمار آ گئے، یہاں سے لکھنؤ بمبئی تک علاج ہو جاتا ہے، ساری رشتہ داری جان جاتی ہے۔ کوئی اور مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سارے دوست جان گئے، ساری رشتہ داری، پورے علاقے والے جان جائیں گے فلاں معاملہ فلاں کے ساتھ ہو گیا، بڑا پریشان ہے، بڑا پریشان ہے۔ لیکن اللہ یہ توفیق نہیں ملتی خدا کی طرف سے کہ چلو اپنے رب کو یاد کر لیں، آنسو بہائیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یاد رکھو ان بندوں کے پاس ذکر کرنے سے مصیبتیں دور نہیں ہوں گی، ان لوگوں کے پاس چوراہے پر مصیبتوں کا ذکر کرنے سے، وصیبہ پڑھنے سے مصیبت دور نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا اللہ نے وعدہ لیا ہے، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو جب بندہ
सच्चे दिल से याद करता है तो अल्लाह उसकी सारी मुसीबत को दूर कर देता है। मुसीबत चाहे जैसी हो, चाहे जुल्म सितम की शक्ल में हो, चाहे रोजी रोटी की शक्ल में हो, चाहे बीमारी की शक्ल में हो, खेत खलियान की शक्ल में हो, हमें दुनिया की कोई मुसीबत हो, कुरान ने एक ज़हन दे दिया है, तुम सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ अपने रब को याद कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारी सारी मुसीबत को लम्हे भर में दूर फरमा देगा, दूर फरमा देगा। अपने रब को याद करते रहोगे, मुसीबत आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं आ सकती। एक जिंदगी का मामूल बना लीजिए, लेकिन आज परेशान है लेकिन रब को नहीं याद करें। अगर आज कौम मुस्लिम अपने रब को याद करती तो हमारी मस्जिदें भरी होती। अगर आज मुसलमान अपने रब को याद करता तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती। अगर आज मुसलमान अपने रब को याद करता तो कानों में एयरफोन नहीं बल्कि हाथों में तस्बीह उसके होती। आज मुसलमान अपने रब को अगर याद करता तो उसके कदम कभी जो है जुए खाने की तरफ ना जाते, शराब के अड्डों की तरफ ना जाते, ताश के अड्डों की जानिब ना जाते, 4-10 लोग बैठ करके जुआ ना खेलते, बल्कि अगर बैठते भी तो अपने रब को याद करते, अल्लाह का जिक्र करते। लेकिन कौम मुस्लिम का आलम यह है, सबको याद कर लेता है, अपने रब को नहीं याद करता है। याद रखिएगा, जब तक मुट्ठी भर मुसलमानों ने अपने रब को याद किया है, अल्लाह ने उन्हें हर मोड़ पर कामयाब फरमाया। उनके जान की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, उनके दुकान की हिफाजत फरमाई, उनकी औलाद की हिफाजत फरमाई है, अल्लाह ने उनकी तिजारत की हिफाजत फरमाई है। दुश्मन चाहे जैसा रहा हो, लेकिन आज जब से मुसलमानों ने अपने रब को याद करना जब से मुसलमान अपने रब को याद करना छोड़ दिया है, रब को भूल गया है, मस्जिद से दूर हो गया है, तिलावत से दूर हो गया है, तस्बीह से दूर हो गया है, दुनिया को याद कर रहा है, अल्लाह को नहीं याद कर रहा है, मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि दिन ब दिन मुसीबतें आ रही हैं। याद रखिएगा, अल्लाह से दूर रहोगे तो हर आने वाला दिन आने वाले दिन से बुरा होगा, हर आने वाली रात बुरी होगी, डरावनी होगी, हर आने वाला दिन बुरा होगा। हमारा जो भी वक्त गुजरेगा वो अच्छाई में नहीं गुजरेगा बल्कि बुरे वक्त में गुजरेगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, रब की इस आयत पर गौर करो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और जब मैं तुम्हें याद करूंगा तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई मुसीबत। अल्लाह फरमाता है वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा किया करो। सब कुछ अल्लाह दे रहा है, वला तकफुरून, ना शुक्री कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह इतना प्यार फरमाता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह को तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह उसे भी तन्हाई में याद फरमाता है, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र मजमे के अंदर करता है, जैसे हमारा आपका मामूल है, तो अल्लाह इससे बेहतर मजमे में याद फरमाता है अपने बंदे को, इससे बेहतर मजमे। और वो मजमा कौन सा होता है? यहाँ ज़मीन पर इंसानों के बीच में हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह फिरिश्तों के दरमियान तज़किरा फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी आयत की रोशनी में बुजुर्गों की इसी सुन्नत पर आले जनाब अब्दुल मतीन साहब ने अमल किया है। ये आज कोई नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जब भी इन्हें किसी नेमत से नवाजता है तो ये जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाते हैं। यकीनन आज इसी पर अमल किया है कि हम सबसे पहले अपने रब को याद करेंगे, क्योंकि रिस्क देने वाला रब की ज़ात है। अपने रब को याद करेंगे, मुसीबत को दूर करने वाली रब की ज़ात है। पहले अपने रब का जिक्र करेंगे, रब के महबूब का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारा ईमान अकीदा है और अल्लाह ने वादा लिया है अपने रब को याद कर लेंगे तो हमारा सारा अमल महफूज रहेगा, हमारी सारी चीजें महफूज रहेंगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ आले जनाब अब्दुल मतीन साहब को, और इस पर हमेशा कायम दायम रखें। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज इन्हें जो कुछ मिल रहा है इसी जिक्र की बदौलत मिल रहा है। और न याद रखिए, मैं कभी कभी जाता था, जब पहली बार इनकी दुकान पे गया, हमने कहा सच्चा ही गुमती की तरह, सिंघाड़े की तरह दुकान आपकी तिरछी तिरछी है, यहीं से सच चलता है? कहा बेटा यहीं से सच चलता है, पहले समोसा मिर्ची खाओ, पानी पियो, फिर बात करें। सखावत अल्हम्दुलिल्लाह, ये चाय पानी में बड़ी तेज है। बहरहाल तो जो है, हमने कहा इससे चलता है? कहा हाँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जब बंदा ईमानदारी के साथ काम करता है, और जब देखो जब मिलाद, कुर्बानी के दिन में मिलाद,
آئے بیٹوا منگنی ہو گئی بٹیا کی بیٹوا کی میلاد پڑھنا اچھا اچھا وہ شادی ہونے والی ہے بارات سے ایک دن پہلے میلاد جب دیکھو جب میلاد اور جب دکان دیکھا ہم نے کہا اچھا اتنی چھوٹی دکان ہے بکی ہد بناتے ہیں کتنا کماتے ہیں انہوں نے بس ایک جملہ کہتے بیٹا اللہ کا شکر ہے سب اللہ پورا کر رہا ہے کیا عادت تھی یار یہ منہ کی تعریف نہیں ہے کیا عادت تھی بیٹا اللہ کا شکر ہے اللہ دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے اور یہی سلسلہ ان کا جاری و ساری رہا ہے آج بھی الحمدللہ اب نظر آ رہا ہے کہ رب کو یاد کرنے میں رب کا شکر ادا کرنے میں کتنی بڑی برکت ہے رزلٹ آپ کے سامنے ہے ہمیشہ یہی کہا اللہ کا شکر ہے اللہ پورا کرنے والا ہے انہوں نے کبھی اللہ اور الحمدللہ اسی چھوٹی موٹی دکان سے اپنی ساری اولاد کو ٹھکانے سے لگا لیا آج عمارت کی شکل میں اور یہیں تک نہیں ہے پیسے کا استعمال صرف دنیا کے اندر نہیں کیا اللہ نے توفیق دیا تو اس کے گھر کا دیدار کیا اس کے محبوب کا دیدار بھی کیا اور اکیلے نہیں گئے میاں بیوی تو گئے اپنے والد صاحب کو ساتھ میں لے کر چلے گئے یہ کیا ہے پیسہ آیا کہاں سے ہمیں میں چین کے ساتھ کہتا ہوں آج جناب عبد المتین صاحب کی یہی وہ جو اللہ کی نعمت کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہے ہمیشہ میلاد شریف کرتے رہے آج بھی کر رہے ہیں یہ اسی کی برکت ہے اور قسم خدا کی جب تک سلسلہ برقرار رہے گا اللہ آپ کی رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا اللہ اپنے بندوں کے ذریعے دکھا بھی دیتا ہے اور میں آپ لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں زندگی میں معمول بنا لو ہمیں اللہ جب بھی کسی نعمت سے نوازے گا ہم نچنیے کبیے کی محفل نہیں ڈی جے کی محفل نہیں کوئی اور محفل نہیں بلکہ محفل میلاد مصطفیٰ سجائیں گے اپنے رب کو یاد کریں گے رب کے محبوب کو یاد کریں گے اللہ کے محبوب بندوں کو یاد کریں گے اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ زمین کے اوپر بھی کامیاب رہیں گے زمین کے نیچے بھی کامیاب رہیں گے پورے پیگا پور کو فیضان مل رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا اللہ اٹھانے والا ہے کوئی اپنی عمارت پر کوئی اپنے مال پر غرور و گھمنڈ نہ کرے گا کوئی گھمنڈ نہیں کرے گا چھپر سے پکی عمارت میں آج پورا پیگا پر ہوا ہے تو میلاد شریف کا صدقہ ہے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے جلسے و جلوس کا فیضان ہے یاد رکھیے گا اگر یہ پرمپرا ختم ہو گئی یہ نشانی ختم ہو گئی تو اللہ مٹانے والا بھی ہے اللہ جسے چاہتا ہے پل بھر میں اٹھا دیتا ہے اور اشارہ کر دیتا ہے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے وہ ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے برباد جاتا ہے اللہ نے دنیا کے اندر بھی دکھا دیا ہے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں لیکن جب اللہ نے حکم فرمایا ہے تو مٹی میں ملا دیا ہے ان کی عزت کو ان کی شہرت کو ان کے دولت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اپنے رب کو یاد کریں گے رب کے قانون کو یاد کریں گے ذکر کریں گے اگر یہ چیزیں سلامت رہیں دین سلامت رہا اسلام کا سلامت رہا تو ہماری ساری چیزیں سلامت رہیں گی شاعر نے کہا ہے نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اس لیے پیارے مسلمانوں آئے ہیں تو پیغام لے کے جائیے ہر مصیبت کا حل ذکر خدا ہے ہر مصیبت کا حل اللہ کو یاد کیجئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور توبہ دھلائی ہے اس کی سروسنگ ہے توبہ دل اور ذہنیت کی دھلائی ہے اور جتنی غفلت سے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا ایسے نہ گزاریے ورنہ سمجھ لیجئے گرفتار ہو جائیں گے زمین کے اوپر اللہ کو یاد کیجئے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون میں نے سوچا تھا آج ذکر پر گفتگو کروں گا لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا اسی لحاظ سے بیٹھا تھا اللہ نے فرمایا فاذکرونی اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو تم مجھے یاد کرو گے تو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا اور جب اللہ یاد کرے گا تو آپ امن و امان میں آ جائیں گے ایک دم آگے ارشاد ہوتا ہے واشکروا لی میرا شکریہ ادا کیا کرو ولا تکفرون ناشکری کبھی نہ کرنا کھانا ملے تب بھی اللہ کا شکر اگر نہ ملے تو کوئی پوچھے اللہ کا شکر ہے کیوں اللہ فرماتا ہے قرآن میں آگے لئن شکرتم لازیدنکم تم جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی